ہیں تو پھر انجام اور زبان پہ کلمے کیسے جاری ہو جاتے ہیں۔ مسلم آباد میں ڈی چوک کے قریب کچھ خواتین جمع ہو گئیں، اور جمع ہونے کے بعد اب دیکھیں شریعت نے جو دھارے متعین کر رکھے ہیں، جو شریعت نے حصار متعین کر رکھا ہے، کیسے پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلام سے بیزار لوگ ہیں نا، اسلام دشمن عناصر ہوتے ہیں۔ اب وہاں کس انداز میں اس کے کلام اور گفتگو تھے۔ ایک مقام پہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت معاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے حوالہ سے گفتگو کی گئی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا کہ 50 سال کے بندے کے ساتھ 9 سال کی بچی کی شادی کر کے مجھے خاموش کرا دیا گیا۔ یہ ظلم کہا گیا اس کو، حضرت معاشہ صدیقہ اور حضور کی بارک جانب اس کا اشارہ کر دیا گیا کہ حضرت معاشہ صدیقہ نے جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو اس وقت سرکار کی عمر مبارک اور حضرت معاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تھی، اور ایک مقام پہ آزادی کا نعرہ لگاتی ہوئی کہنا کیا چاہ رہے تھے اور کہہ کیا گئے، پتہ نہیں کیا تھا ان کے ذہن میں۔ بکواسات کی حد ہوتی ہے، جب شریعت کو پھلانگو گے تو تباہی تو تمہارا مقدر ہوگی۔ کیا کہتے ہیں کہ عمران بھی سن لے آزادی، آگے یہ 2-3 دفعہ دہرایا، پھر کہتے ہیں اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اولیاء بھی سن لیں کہ آزادی ہمیں چاہیے، ہمیں نہیں قبول تمہاری شریعت، نہیں قبول تمہاری حدود۔ یہ اللہ کو بھی کہہ رہی ہے، رسول کو بھی کہہ رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہمارے معاشرے کی خواتین ایسا نعرہ لاپیں گی، انہیں یہ خیال نہیں رہا، انہیں یہ ہوش نہیں رہا کہ یہ وہی اسلام ہے کہ جس نے تمہیں عزتوں کے تاج پہنائے ہیں۔ وہ وقت تھا اس معاشرے میں خاتون کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، باپ فوت ہوتا ماں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، بیٹا ماں سے نکاح کر گزرتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے بتایا ماں ماں ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے، بھتیجی بھتیجی ہوتی ہے، سارے رشتوں کی پہچان کروائی، اور پھر بتا دیا کہ جو ماں ہوتی ہے اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے، جو بیٹی ہوتی ہے اس کو رحمت کہتے ہیں، جو بیوی ہوتی ہے وہ عزتوں کے تاج پہنائے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک اتنے گرے ہوئے لفظ تھے۔ ایک سے سوال کیا گیا، کرنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے یہ سوال کر دیا، کیا تھے ایک جوان تھا تو اسے پوچھا کیا مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو خواتین کھڑی ہیں یہ بنا نکاح کے کسی کے ساتھ رہیں؟ تو وہ کہنے لگا ہاں رہ سکتی ہے، اس کے اندر تو کوئی بات نہیں ہے۔ جب معاشرے میں اتنی بغیرتی پھیلائی جائے اور حدود و شریعت کو اتنا پامال کیا جائے تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم فلاح اور کامیابی کی جانب جائیں گے؟ تباہی تو ہمارا مقدر ہوگی۔ ہمیں کچھ یاد نہیں، ہم تو اتنے ڈرتے ہیں، اتنے ڈرتے ہیں۔ ایک سال ہو گیا کرونا کی وجہ، ہمارے منہ آج تک بندے ہوئے ہیں، مرضی کر رہے ہیں، ہمیں یہ خیال نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ شریعت کے باقی لوگ گماشتے اور اسلام دشمن عناصر جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہوگا۔ یہ در حقیقت درندہ صفت لوگ ہیں، درندہ صفت لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاوت مشہور ہے، کہنے والے نے کہا تھا کہ ایک مقام پہ نا بکریوں کا ریوڑ تھا، تو وہ ایک باڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر بند تھی۔ باہر سے نا بھیڑی آیا، کہنے لگا کہ تم کیسی بدبخت ہو، کیسی بدبخت ہو کہ ہم آزاد پھر رہے ہیں، جنگل میں جہاں جاتے ہیں کھاتے ہیں، تم چند گھنٹے کھا کر پھر آ کر بند کر دی جاتی ہو، تم بھی نکلتی مختلف علاقوں میں پھرتی، جنگل میں جہاں جاتی کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، تو کیا ہی زندگی تھی۔ اب جو نئی نویلی بکریاں تھیں انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک کہتا ہے، بات تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن جو پرانی عمر کی بکریاں تھیں انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں کہتا، یہ ہے بھیڑیا، تم ہو بکریاں، تم اس کی دشمن ہو، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ نکالنا تمہیں حقوق نہیں دلوا رہا، یہ اپنا نوالا بنا رہا ہے۔
نوالا بنانے کے چکر میں ہے. بہرحال انہوں نے احتجاج کیا, نکل گئی وہاں سے. جیسے باہر نکلی, ادھر سے وہ نکلی, جنگل میں تنہا پھرنے لگی, ادھر سے بھیڑیا آ گیا. اس نے وہی حرکت کر دی, جو بچ گئی وہ دوڑ کے آئیں. تو جو پرانی بکریاں تھیں انہوں نے کہا ہم کہتی نہیں تھی یہ تمہارے عزت کے رکھوالے نہیں, یہ تمہاری جان کے لالے, یہ تمہاری جان کے دشمن ہیں, یہ تمہاری عزت کے در پہ ہیں. آج کی عورتوں کو جو باہر لے کے آ رہے ہیں اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ در حقیقت ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہے بلکہ ان کی عزتوں کو نیلام کرنے چلے ہیں. تو یہ کیسا جہالت کا جملہ ہے. اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ اسلام کے باغیوں کو تباہ و برباد کر دے جو اسلام کے خلاف اتنی سازشیں کرتے ہیں. تو دوستو اللہ فرماتے ہیں جو حدود میں قائم رہے وہ جنت کا مستحق ہے, جو حدود کو توڑ دے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. کہاں جنت اور کہاں جہنم. جو ایک منٹ میں گرمی نہیں برداشت کر سکتی وہ جہنم میں جائے گی تو پھر کہے گی کہ ہاں میری مرضی. پھر پتہ چل جائے گا کہ مرضی کس کو کہتے ہیں. یہ مرضی بھی اسی کی ہے جس کی جان دی ہوئی ہے. میری کوئی مرضی نہیں, اس کے اوپر اسی کا قانون چلے گا, اسی کی حدودیں اس کے اوپر رائج ہوں گی اور میں اسی کی زمین پہ چلوں گا, اسی کی مرضی کے مطابق چلوں گا. یہی قانون شریعت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی البلاغ المبین.